خلفائے ساداتنا ابی بکر صدیق الاکبر و عمر الفاروق الاعظم و عثمان ذی النورین و اسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی و صبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلا و امہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی و امام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ و شریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی العظم مصطفی رضا وابنہ سیدی و سندی و ذخری الشیخ المفتی اختر رضا و جمیع اہل سنتی و جماعتی دائما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج ماہ رمضان المبارک کی 21ویں رات ہے اور شب قدر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی طاق رات میں ڈھونڈو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو آج یہ پہلی شب قدر بھی ہے اور سید السادات مولائے کائنات فاتح خیبر شکن ابو الحسن حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہادت کی رات بھی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سورت کے نوجوان انجمن فیضان ابو حنیفہ کہ ان نوجوانوں کی جانب سے یہ آج کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فیضان مولائے کائنات سے مالا مال فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد اعظم الدین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، یعنی حضرت مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی وہ بہادری ہے کہ آج بھی میدان میں تلواروں کا جو سرا ہے وہ جھک جھک کر کے حضرت مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بہادری کو سلام کر رہا ہے۔ حضرت مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خصوصیتوں سے نوازا تھا۔ اس میں سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ حضرت مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ آپ کے والد جناب ابو طالب نے جب آپ کو لیا گود میں تو آنکھیں بند تھی۔ انہیں بڑا تعجب ہوا اور ڈر بھی لگا کہ کہیں یہ بچہ نابینا تو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور جناب ابو طالب نے آگے بڑھ کر کے حضور کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
کو حضور کو جو ہے سپرد کیا، اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا تو فوراً مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آنکھیں کھولی۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے دیکھو یہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ آقا فرماتے ہیں چچا جان ارے یہ دیکھو یہ تو دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، بچے نے دونوں آنکھیں کھول رکھی ہے۔ ابو طالب نے دیکھا تو واقعی حضرت مولا کائنات نے دونوں آنکھیں کھول رکھی تھیں اور ٹک ٹکی باندھ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھ رہے تھے۔ مولا کائنات نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ چہرے مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ ابو طالب بھی بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ میری گود میں تو آنکھیں بند کر رکھی تھی، مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ میرا بچہ نابینا تو نہیں ہے، اس خیال سے میں پریشان ہو گیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مولا کائنات کو غسل دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گود میں لے کر مولا کائنات کے منہ میں اپنی زبان مبارک رکھ دی۔ آپ دیر تک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک چوستے رہے، اور اس درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھتے رہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام بھی حضور نے رکھا۔ آقا کریم نے فرمایا اس بچے کا نام علی رکھتا ہوں۔ اس پر آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میں نے کعبے کی دیوار سے یہ آواز سنی تھی کہ فَإِسْمُهُ مِنْ شَافِعٍ عَلِي عَلِيٍّ اشْتَقَّ مِنَ الْعُولَى، یعنی اس بچے کا نام علی رکھے کہ علی یہ اولا یعنی بلندی سے مشتق ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت اس وقت ہوئی جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال کے قریب تھی۔ جب حضرت علی کی ولادت پاک کے بعد 5 سال کا عرصہ گزرا، آپ 5 سال کے ہوئے تو مکے میں بڑا شدید قحط پڑا اور قریش بڑے سخت قحط کے شکار ہو گئے۔ ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، اس وجہ سے اس قحط نے دکاڑ نے ان کو زیادہ متاثر کیا۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا چچا جان، چچا ابو طالب کثیر العیال ہیں، یعنی بچے زیادہ ہیں، اور دکاڑ نے قحط نے انہیں بہت زیادہ متاثر کیا ہے، چلیے ان کی اولاد کی کفالت کریں اور چچا ابو طالب کے بوجھ کو ہلکا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس آپ کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ ابو طالب نے کہا کہ میں اپنی اولاد میں سے عقیل کو، جو مولا کائنات کے بھائی تھے، میرے پاس رکھوں گا، باقی اولاد میں جس کو چاہو لے لو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا نے مولا کائنات کے بھائی حضرت جعفر طیار کو لے لیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی تربیت میں لے لیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہو، جنہوں نے حضور کے پاس صبح و شام گزاری ہو، اور جو بڑے ہی 5 سال سے لے کر بلکہ پیدائش سے لے کر
بڑے ہی حضور کی گود میں ہوئے ہوں، اللہ ان کی تربیت، ان کی شان، ان کا علمی وقار، اس کا مقام کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر شریف تقریباً 10 سال کی تھی، اور پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور دوسرے دن یعنی منگل کے دن حضور کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا، اور حضرت علی نے منگل کے دن حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جس سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا، اے علی دعا کرو کہ الہی مجھ سے اپنے کرم سے عہد فرما کہ میری محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے۔ جب حضرت علی نے یہ دعا کی تب حضور پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی 16ویں پارے کی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ تو یہ آیت حقیقت میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی۔ انہوں نے جو دعا کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مولا علی کی محبت ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ اس لیے حضرت علی کی محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ حب علی ابن ابی طالب تاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ علی سے حب المؤمن و بغض المنافق، مومن جو ہے وہ محبت کرے گا اور منافق جو ہے وہ عداوت رکھے گا۔ ایک حدیث میں آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت و ذکر علی عبادت، مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایسی ایسی نسبتیں تھیں۔ آپ اپنے ساتھیوں سے بطور نعمت بیان فرماتے تھے۔ مولا علی فرماتے تھے کہ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کیا تعلق ہے؟ لوگوں نے کہا اے علی آپ فرمائیے کیا تعلق ہے؟ حضرت علی فرماتے وضعنی فی حجری صلی اللہ علیہ وسلم وانا ولید یضمنی الی صدری یمسنی جسمہ ویشمنی عرقہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی گود میں حضور نے پالا ہے جب میں بچہ تھا، اور آپ مجھے اپنے سینے اقدس اور جسم اقدس سے لگاتے اور آپ کے پسینے مبارک کو سونگنے کا مجھے شرف حاصل ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، اور اس میں سے ایک خوبی یہ کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ جو ہے نکاح میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی حضرت خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کے نکاح میں آئی۔ آپ نے یہ تو بارہا سنا ہے
مگر ایک سبق کے طور پر واقعہ سناتا ہوں۔ اب حضرت علی اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ گھریلو زندگی کا ایک واقعہ بطور سبق سنیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو حازم روایت کرتے ہیں حضرت سہل بن سعد سے، انہوں نے کہا کہ ما کان علی علی اسم احب الی من ابی التراب، کہ حضرت علی کو سب سے زیادہ اپنا کوئی نام پسند تھا تو وہ ابو تراب تھا۔ آپ کے بے شمار القابات ہیں، فاتح خیبر شکن، حیدر کرار، سید السادات، مولائے کائنات اور ولیوں کے سردار، یہ سارے القابات ہیں، مگر حضرت علی کو سارے القابات میں سب سے زیادہ کوئی لقب پسندیدہ تھا تو وہ ہے ابو تراب، جس کا میننگ ہے مٹی والا۔ یہ لقب آپ کو کیسے ملا؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں سہل بن سعد، وَإِن كَانَ لَيُفْرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ قِصَّتِهِ، کہ جب حضرت علی کو ابو تراب نام سے بلایا جاتا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ ابو حازم نے ان سے کہا سعد بن سعد سے کہ ہمیں بتائیے کہ حضرت علی کا نام ابو تراب کیسے رکھا گیا؟ لما سمی ابا تراب، کہ ان کا نام ابو تراب کیسے رکھا گیا؟ وہ کہتے ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ فلم یجد علیا فی البیت فقال این ابن عمک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی گھر میں نہیں تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں فقالت کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فخرج فلم یقل عندی، حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے اور علی کے درمیان کچھ بات ہو گئی جس پر وہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے اور گھر پر قیلولہ بھی نہیں کیا۔ دوپہر کے آرام کو قیلولہ کہتے ہیں، وقت دوپہر کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت علی نہیں تھے۔ جب پوچھا تو حضرت فاطمہ نے یہ عرض کی یا رسول اللہ دونوں کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی اور حضرت علی ناراض ہو کر کے چلے گئے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانسان انظر این ہوا، حضور نے ایک شخص سے فرمایا جاؤ تلاش کرو علی کہاں ہے۔ فجاء فقال یا رسول اللہ ہوا فی المسجد راقد، وہ گئے ڈھونڈ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ فجاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مستجع قد سقط رضاؤه عن شقه فأصابه تراب فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی چادر ان کے پہلو سے نیچے گر گئی تھی اور حضرت علی کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کے جسم سے مٹی جاڑی۔ حضور مٹی جاڑتے جاتے اور فرماتے جاتے ارے ابو تراب مٹی والے اٹھو بھی تو، مٹی والے اٹھ بھی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ قم ابا تراب قم ابا تراب یہ فرمانا تھا کہ بس حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ اٹھ گئے اور ساری رنجش دور ہو گئی۔ یہاں پر ایک جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تو حضرت فاطمہ نے کہا ناراض ہو کر کے علی چلے گئے ہیں۔ اب حضور نے
جب ایک آدمی سے کہا جاؤ تلاش کرو تو انہوں نے آ کر کے بتایا کہ مسجد میں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے نے بتایا کہ مسجد میں ہے، تو پھر حضور نے ان سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ بلا لاؤ۔ اگر حضور حضرت علی کو بلاتے تو کیا حضرت علی نہ آتے؟ ضرور آتے، مگر قیامت تک آنے والے بیٹیوں کے باپ کو حضور نے سبق دیا کہ ابھی جو حضور کی ذمہ داری تھی ایک بیٹی کے باپ کی حیثیت سے، تو حضور خود تشریف لے گئے، اور جب حضور خود تشریف لے گئے اور حضرت علی کے جسم سے مٹی جالتے ہوئے ابا تراب ہی کہا ہے، تو اب ساری رنجش دور ہو گئی، دل محبت سے بھر گئے۔ سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی جو بیٹیوں کے باپ ہیں انہیں اس سے سبق بھی حاصل کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کبھی اگر وہ خود مسئلے کو جو ہے سلجھائے تو کبھی بھی کوئی مسئلہ الجھ نہیں سکتا ہے۔ میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان میں جو ہے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بہرکیف ابو تراب، مٹی والا، نجف کا موتی ہوں یہ، مگر نجف کا موتی کائنات چمکدار ہوں، اس لیے کہ میں مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جو ہے رہ گزر کی مٹی ہوں۔ ابو تراب جہاں سے گزرتے تھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی مٹی جو ہے وہ اس مٹی کا میں موتی ہوں، اس وجہ سے لوگوں میں چمک رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کیسی محبت! سبحان اللہ۔ ایک بڑی پیاری شان جو اعلیٰ حضرت نے مولا کائنات کی بیان فرمائی۔ اعلیٰ حضرت سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ سارے ولیوں کو ولایت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے در سے ملتی ہے۔ حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کی تقسیم پر مقرر فرمایا ہے۔ آپ جو ہے ولایت جسے بانٹیں، جسے عطا فرمائیں، وہی ولی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا صحیح ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے، تو اگلے انبیاء کی امت میں جو اولیاء ہوئے تو پھر انہیں ولایت کس نے بانٹی؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس میں علی مصطفیٰ کے زمانے میں پیدا ہوا، روح علی اس زمانے میں بھی موجود تھی جو اگلی امت کی اولیاء کرام کو بھی ولایت تقسیم کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، وہ شان ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، دیکھیے کیا پیاری شان جو ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت علی کی شان یہ ہے کہ ان کے نکاح میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں قال کننا نقول فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس ثم ابو بکر ثم عمر۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ، اور حضور کے بعد یعنی انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر، پھر سب سے افضل عمر۔ وَلَقَدْ أُوتِيَ ابن ابی طالب ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منهن احب الی من حمر النعم۔ کہتے ہیں حضرت علی کو 3 خصلتیں ایسی ملی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اگر مجھے مل جائے تو سرخ اونٹ کے ملنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ عرب میں سرخ اونٹ جو ہے سب سے قیمتی سمجھا جاتا تھا، تو کہا گیا کہ سرخ اونٹ سے بھی زیادہ جو ہے قیمتی اور سرخ اونٹ سے بھی زیادہ پسندیدہ
یہ مولائے کائنات کو جو 3 خصلتیں ملی ہیں اس میں سے کوئی ایک خصلت مل جائے، اللہ اکبر۔ جیسا کہ آج اگر کسی کے پاس گاڑی ہے اور موٹر ہے، فلاں ہے، مگر کسی کے پاس مرسیڈیز ہے، اوڈی ہے، تو پھر کہا جاتا ہے ارے یار اس کے پاس تو اوڈی ہے، اس کے پاس تو مرسیڈیز ہے۔ ایسے ہی سواری کے لیے اونٹ تو سب کے پاس ہوتے تھے، مگر سرخ رنگ کا اونٹ جو ہوتا تھا تو سمجھو کہ اس کے پاس مرسیڈیز ہے، اس کے پاس اوڈی ہے۔ بہرکیف اب حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ 3 خصلتیں جو مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جو حاصل ہوئی وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ ولدت له وصد الابواب الا بابه فی المسجد واعطاه الرایۃ یوم خیبر۔ کہتے ہیں 3 خصلتیں یہ ہیں، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی صاحبزادی سے کیا جن سے ان کی اولاد ہوئی، اور دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کروا دیے مگر مولا علی کا دروازہ مسجد میں رہا۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن جو ہے جنڈا عطا فرمایا، اور اسی سے مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے شاندار جو ہے فتح عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آپ شان دیکھیں، حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الف باب یفتح کل باب الی الف باب۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1000 علم کے دروازے سکھائے، اور ایسے کہ ان میں سے ہر دروازے میں 1000 دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ شان ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مولائے کائنات کے علم کے تعلق سے فرماتے کانا ممتلا جوف حکما وعلما وباسا ونجدتا مع قرابتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ان کی ذات علم و حکمت، قوت و شجاعت کا بڑا عظیم خزانہ تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ علی غیبت علمی، کہ میرا علی جو ہے وہ میرے علم اور میرے بھید کا خزانہ ہے۔ یہ حضرت علی ہیں، مولائے کائنات ہیں، جن سے یہ روایت ہے۔ حضرت ابو طفیل بن عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے خطبے میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت علی نے فرمایا سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامہ الا حدثتکم بی۔ فرماتے ہیں حضرت علی لوگو تم مجھ سے سوال کرو، خدا کی قسم قیامت تک ہونے والی جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ حضرت مسلم بن اوس و جاریہ بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی لا سأل عن شیء دون العرش الا اخبرت عنہ۔ اے لوگو تم مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، عرش کے علاوہ جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب
جو بڑے مشہور تابعی ہیں، سید التابعین ہیں، تابعین کے سردار ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے جو ہے داماد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں صحابہ میں سے کوئی ایک ایسا نہ تھا جس نے یہ فرمایا ہو، لم یکن احد من الصحابۃ یقول سلونی الا علیا۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ صحابہ میں سوائے علی مرتضیٰ کے کسی نے ایسا نہ کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ اللہ اکبر! کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی ولا یفرقان حتی یرد علی الحوض۔ حضرت علی کے تعلق سے آقا فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں مجھ سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر جو ہے پائیں گے۔ اللہ اکبر! حضرت سہل بن سعد اور ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ کہتے ہیں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، سلونی عن کتاب اللہ فإنہ لیس من آیت الا وقد عرفت باللیل نزلت ام نہار ام فی سہل ام فی جبل۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس کو قرآن مجید کے تعلق سے پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لے، کیونکہ کوئی آیت ایسی نہیں جو مجھے معلوم نہ ہو، یہ دن میں نازل ہوئی ہے یا رات میں، میدان میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں ہر ایک کے تعلق سے جانتا ہوں، اور فرماتے ہیں حضرت علی کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 یعنی 73 اونٹ کتابوں سے لا دے جائے پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی وہ شان تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان القرآن انزل علی 7 احرف ما فیہا حرف الا ولہ ظہر وبطن وان علیا عندہ من الظاہر والباطن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، اور قرآن میں جتنے حروف ہیں ہر حرف کا ایک ظاہری اور ایک باطنی معنی ہے، اور ہر حرف کے ظاہری اور باطنی معنی کا علم مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کو ہے۔ سبحان اللہ! اسی وجہ سے حضرت علی کے پاس ایک دن ایک یہودی آیا جس کی جو ہے داڑھی یہ پتلی تھی۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ گھنی تھی، بھراودار تھی۔ یہودی کی داڑھی میں گنتی کے چند بال تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے کہنے لگا کہ مجھے بتائیے، قرآن میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے محبوب آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور آپ کے تعلق سے آپ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، جب قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اور آپ باب مدینۃ العلم ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ میری پتلی داڑھی اور آپ کی گھنی داڑھی کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ہاں قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نبات باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکیدا۔ سن لے یہودی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے 7ویں پارے میں کہ جو اچھی زمین ہے اللہ کے حکم سے زیادہ سبزہ نکالتی ہے، اور جو خبیث و خراب زمین ہے وہ کم جو ہے سبزہ نکالتی ہے۔ اے یہودی، وہ خراب زمین جو ہے وہ تیری داڑھی ہے جو کم سبزہ اگاتی ہے، اور وہ اچھی زمین میری داڑھی ہے جو زیادہ سبزہ اگاتی ہے، زیادہ بال اگاتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی وہ شان پاک۔ سبحان اللہ! حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے تعلق سے میں نے جو ہے جیسے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق، علی سے مومن ہی جو ہے محبت کرے گا اور علی سے منافق ہی دشمنی کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک شان یہ بھی ہے جو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی خلافت کے زمانے میں لوگوں سے فرماتے ہیں سنو، یہ مشکات شریف میں ہے اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا مسند احمد میں۔ فرماتے ہیں حضرت علی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا علی فیک مثل من عیسیٰ ابغضت الیہود حتی بہت امہ واحبتہ النصارى حتی انزلہ بالمنزلۃ التي لیست منہ۔ اے علی، تم میں حضرت عیسیٰ کی مثال ہے جن سے یہود نے دشمنی کی تو یہاں تک کہ ان کی ماں پر تہمت لگا دی، اور حضرت عیسیٰ سے عیسائیوں نے محبت کی یہاں تک کہ انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو درجہ ان کا نہیں تھا۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں سن لو ثم قال، حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں سے یحلق فی رجلان محب مفرط یقرضونی بما لیس فی ومبغض یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضرت علی کہ سن لو میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک محبت میں حد سے زیادہ بڑھنے والا، مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہے، اور دوسرا گروہ مجھ سے دشمنی رکھنے والا کہ جن کی دشمنی اس بات پر ابھارے گی جو مجھ پر وہ تہمت لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو فرمان نکلا وہ ہو کے رہا۔ آج یہ نظارہ ہو رہا ہے کہ رافضی شیعہ حب علی کے دعوے میں حد سے آگے بڑھ گئے اور خارجی بغض علی میں بھی حد سے آگے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے دشمنی کی تو انہیں اللہ کا نبی تو بہت دور کی بات، ایک شریف انسان بھی جو ہے نہیں مانا، اور ان پر ان کی ماں پر تہمتیں لگا دیں، اور عیسائیوں نے محبتیں کی تو اتنی زیادہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا بنا دیا یا تیسرا خدا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں کان کھول کے سن لو، میرے تعلق سے بھی اسی قسم کے لوگ جو ہیں گمراہ ہوں گے اور حد سے بڑھ جائیں گے، اور کبھی کبھی جو ہے کفر کر جائیں گے اور ایمان سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ بعض رافضیوں نے شیعوں نے حضرت علی کو محبت میں اتنا بڑھایا اللہ اکبر کہ انہیں نبی سے بھی افضل بنا دیا۔ جیسا کہ رافضیوں میں سے ایک کا شعر ہے، وہ کہتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، علی کو مصطفیٰ سے میں تو افضل کہہ نہیں سکتا مگر اپنے سے بہتر دیکھ کر داماد کرتے ہیں۔ وہ شیعہ کہتا ہے کہ میں علی کو مصطفیٰ سے افضل تو نہیں کہہ سکتا مگر آدمی کی فطرت ہے کہ آدمی جب داماد ڈھونڈتا ہے تو اپنے سے بہتر ہی ڈھونڈتا ہے، اس وجہ سے علی حضور سے بہتر ہے کہ وہ حضور کے داماد ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یہ شیعہ حضرت عثمان غنی کو حضور کا داماد نہیں تصور کرتے، بلکہ سیدہ رقیہ اور جو ہے
حضور کی دوسری صاحبزادیوں کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی شیعوں میں سے ایک نصیری فرقہ ہے، اس نصیری فرقے کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ دکھا دو یا علی جلوہ نصیری کے خدا تم ہو، یہ آنکھیں طالب دیدار حاجت روا تم ہو، لوگ بے وجہ نصیری کو برا کہتے ہیں، کچھ تو دیکھا ہے علی میں جو خدا کہتے ہیں، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ یہ محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے۔ یاد رکھیے حضرت علی کی محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ محبت بری نہیں ہے، محبت تو ایمان کی نشانی ہے، مگر محبت سے حد سے آگے بڑھنا، علی کو وہ مقام دینا جو مقام جو ہے حضرت علی کا نہیں ہے۔ اسی کو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ سن لو میرے بارے میں جو ہے کہ یہلک فی رجلان، دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، محب مفرط، ایک حد سے زیادہ بڑھنے والا، یقرضونی بما لیس فی، میرے بارے میں وہ باتیں کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے، ومبغض یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی، اور دوسرا دشمنی کرنے والا جس کی دشمنی اور عداوت اس بات میں ابھارے گی کہ وہ مجھ پر تہمت لگائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حضرت علی کی عداوت بھی ایمان کا خطرہ ہے، آخرت کا خطرہ ہے، اور حضرت علی سے حد سے زیادہ محبت اور انہیں حد سے زیادہ بڑھا دینا یہ بھی ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس لیے رافضی بھی جو ہے اسلام سے نکل گئے، خارجی بھی اسلام سے نکل گئے۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ ہم حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حضرت علی کے لیے وہ تمام مقامات مانتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ سن لیے اللہ اکبر، حضرت علی کی کیا شان ہے، اور آپس میں وہ جو ہے کس طریقے سے صحابہ آپس میں محبت بھی کرتے تھے، اسے بھی دیکھیں۔ روایت ہے یہ مشکات شریف کی، حضرت برا بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل بغدر خم اخذ بيد علی فقال الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا قال الستم تعلمون انی اولی بكل مؤمن من نفسی قالوا بلا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خم تالاب پر اترے۔ یہ خم تالاب ایک جگہ ہے جو جحفہ منزل سے تقریباً جو ہے 5.5-6 کلومیٹر دور۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع سے واپسی پر ہوا۔ حضور جو ہے یہ سن ہجری 10 میں جب حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو خم کے مقام پر اس تالاب کے پاس جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی یہ شان بیان کی۔ مگر آج جو ہے شیعہ اور شیعت کے رنگ میں کچھ رنگے جانے والے سنی کہلانے والے لوگ بھی اسے عید غدیر کے طور پر مناتے ہیں۔ یاد رکھیے حضرت علی کی شان بہت افضل و اعلیٰ ہے، بہت بلند و بالا ہے، اور ان سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، ان سے عداوت اپنی آخرت کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ مگر شیعہ چونکہ جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، اور ان کی حضرت علی سے محبت وہ دوسروں کی عداوت کی نشانی ہے، وہ حد سے زیادہ بڑھاتے بھی ہیں، اور صحابہ کرام حضرت عمر، حضرت ابو بکر ان سب کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں خالص جو ان کی نشانیاں ہیں یا جو خالص ان کی جو ہے خصوصیات ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرکیف کہتے ہیں کہ خم تالاب پر اترے اللہ کے رسول تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا والی ہوں اس کی جان سے زیادہ؟ لوگ بولے ہاں یا رسول اللہ۔ الستم تعلمون انی اولی بکل مؤمن من نفسی
लोगों ने कहा हाँ या रसूलुल्लाह। फिर फरमाया अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु वआदे मन आदाहु फलकियहु उमर बाद ज़ालिक फ़क़ाल लहू हनीअन या इब्न अबी तालिब अस्बहता व अमसैता मौला कुल्लु मुअमिन व मुअमिना। अल्लाहु अकबर। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाही फरमाया सुन लो, मैं जिसका मौला हूं अली भी उसके मौला है, मैं जिसका मददगार हूं अली भी उसके मददगार हैं, इसलिए हम अली को मौलाए कायनात कहते हैं। मैं जिसका दोस्त हूं अली भी उसके दोस्त हैं। अल्लाह अकबर। मौला माने मददगार भी है, मौला माने आका भी है, मौला माने दोस्त भी हैं। फिर आका फरमाते अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो। ए अल्लाह जो मुझसे मोहब्बत रखे, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, ए अल्लाह जो अली से मोहब्बत रखे उससे तू मोहब्बत फरमा, और जो अली से दुश्मनी करे तो उससे दुश्मनी रख। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके बाद हज़रत अली से मिले तो उन्होंने कहा हनी अन या इब्न अबी तालिब अस्बहता व अमसैता मौला कुल्लु मुअमिनी व मुअमिना। अरे खुशखबरी हो तुम्हें ऐ अली इब्न अबी तालिब, तुमने सुबह सवेरा पाया इस तरह के तुम हर मोमिन मर्द और औरत के मौला हो। यानी हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली को मुबारकबादी दे रहे हैं। आपस में मोहब्बतें देखें किस तरीके से उनकी आपस में मोहब्बत है। ये एक दूसरे से हसद नहीं करते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी नहीं करते हैं। बड़ी प्यारी एक रिवायत सुना करके इंशाअल्लाह ताला अपनी बात को जो है ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली दोनों हाजिर हुए। हाजिरी के लिए काशान अक़दस पर आए। हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देखा, हज़रत अबू बकर ने हज़रत अली को देखा तो कहा अब आप आ गए हैं, अब मैं हुजूर के दरवाजे को दस्तक नहीं दूंगा, आप आगे बढ़िए। हज़रत अली कहते हैं अबू बकर आप आगे बढ़िए, वो कहते हैं अबू बकर अली आप आगे बढ़िए। ये दोनों इसलिए कि हुजूर के दर से बढ़कर कोई दुनिया में ऊंचा मकाम नहीं है, इस वजह से दोनों एक दूसरे को कहते हैं अब आप आगे बढ़िए, वो कहते हैं आप आगे बढ़िए। तो ये सुनकर हज़रत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम कहते हैं कि मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिनके बारे में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना। वो कहते ला अतक़द्दमु अला फी हक़्क़िन नबी समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो है उस शख्सियत से आगे नहीं बढ़ूंगा जिसके बारे में मैंने हुजूर को यह फरमाते हुए सुना कि मा तलअत शम्सुन वला गरबत मिन बादी अला रजुलिन अफज़ल मिन अबी बकर सिद्दीक़, कि किसी शख्स पर सूरज तुलु व गुरूब न होगा जो मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक़ से अफजल हो, यानी अबू बकर मेरे बाद सबसे अफजल हैं। ये सुनकर हज़रत अबू बकर आगे नहीं बढ़ गए बल्कि वो फरमाते हैं कि मैं ला तक़द्दमु अला रजुलिन समीअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हक़्क़िही, मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में मैंने रसूलुल्लाह को यह फरमाते हुए सुना आतैतु खैरन निसा बिखैर रिजाल, मैंने सबसे बेहतर औरत को सबसे बेहतर शख्स के निकाह में दिया, यानी अली मुर्तज़ा के निकाह में दिया। हज़रत अली कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिनके बारे में मैंने रसूलुल्लाह को यह फरमाते हुए सुना मन अराद अन यंज़ुरा इला सद्र इब्राहीम अल खलील फलयंज़ुर इला सद्र अबी बकर सिद्दीक़, जो शख्स इब्राहिम खलीलुल्लाह के सीने मुबारक की ज़ियारत करना चाहे वो अबू बकर सिद्दीक़ के सीने को देख ले। हज़रत अबू बकर कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने यूं फरमाया हो मन अराद अन यंज़ुरा इला सद्र आदम व इला यूसुफ व हुस्निही व इला मूसा व सलवातिही व इला ईसा व ज़ुहदिही व इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्क़िही फलयंज़ुर इला अली, जो शख्स
حضرت آدم علیہ السلام کے سینے مبارک کو دیکھنا چاہے، یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کو، موسیٰ علیہ السلام کی نماز کو، عیسیٰ علیہ السلام کی پرہیزگاری کو، اور محمد رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھنا چاہے تو وہ علی مرتضیٰ کو دیکھ لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس شخصیت سے کیسے آگے بڑھوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو اذا اجتمع العالم فی ارصات القیامہ یوم الحسرۃ والندامہ ینادی منادی من قبل الحق عز وجل یا ابا بکر ادخل انت و محبک الجنہ، کہ جب میدان محشر میں جو حسرت و ندامت کا دن ہوگا تمام لوگ جمع ہوں گے، ایک پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارے گا اے ابو بکر تم اپنے ساتھ جنت میں ان کو بھی لے جاؤ، تم بھی جنت میں جاؤ اور ساتھ میں ان کو بھی لے جاؤ جو دنیا میں تم سے محبت کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اس شخصیت سے کیسے آگے بڑھوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ فرمایا ہو، جب حضور کی بارگاہ میں ایک ہدیہ آیا دودھ اور کھجور کا تو حضور نے فرمایا ھذا ہدیۃ من الطالب الغالب لعلی بن ابی طالب، کہ یہ ہدیہ طالب و غالب کی طرف سے علی بن ابی طالب کے لیے ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں اس شخصیت سے کیسے آگے بڑھوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو انت یا ابا بکر عینی، اے ابو بکر تم تو میری آنکھ ہو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں اس شخصیت سے کیسے آگے بڑھوں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو کہ روز قیامت علی جنتی سواری پر آئیں گے تو کوئی پکارنے والا پکار کر کے کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان لک فی الدنیا والد حسن واخ حسن فاما الوالد فابوک ابراہیم الخلیل واما الاخ فعلی بن ابی طالب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کے ایک بہت اچھے والد تھے، ایک بہت اچھے بھائی تھے، والد ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور اچھے بھائی علی مشکل کشا ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس شخصیت سے کیسے آگے بڑھوں جن کے بارے میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اذا کان یوم القیامت یجیء رضوان خازن الجنان بمفاتح الجنہ ومفاتح النار ویقول یا ابا بکر الرب جل جلالہ یقرئک السلام ویقول لک هذه مفاتح الجنہ وهذه مفاتح النار ابعث من شئت الى الجنہ وابعث الى النار۔ روز محشر جنت کا خازن رضوان علیہ السلام اور دوزخ کی چابیاں یعنی جنت کی بھی چابیاں اور دوزخ کی بھی چابیاں لے کر کے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے گا اور جو ہے کہے گا اے ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے یہ جنت اور دوزخ کی چابیاں ہیں، اپنے پاس رکھ لو، جسے چاہو جنت میں بھیج دو اور جسے چاہو دوزخ میں بھیج دو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں اس شخصیت سے کیسے آگے بڑھوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بین قصری و قصر ابراہیم الخلیل قصر علی ابن ابی طالب، کہ جنت میں میرے محل اور ابراہیم خلیل اللہ کے محل کے درمیان کسی کا محل ہے تو وہ علی مشکل کشا کا محل ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس شخصیت سے کیسے آگے بڑھوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح علیہم، اگر جو ہے دنیا بھر میں سارے مومنوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر صدیق کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان جو ہے وہ سب پر بھاری ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اس شخصیت سے کیسے آگے بڑھوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ہاں وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ یہ آیت حضرت علی اور فاطمہ الزہرا اور فاطمہ کی خادمہ حضرت فدہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اس شخصیت سے کیسے آگے بڑھوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، ہاں وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہاں وصدق به سے مراد ابو بکر کی ذات ہے۔ دونوں میں محبت بھری گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضور کا رب جو ہے سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ساتوں آسمان کے فرشتے آج آپ کے دونوں عاشق کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی محبت بھری گفتگو سن رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ خود فیصل کی حیثیت سے، جج کی حیثیت سے تشریف لے جائیں اور آپ ان دونوں میں فیصلہ فرمائیں۔ حضور باہر نکلے اور حضور نے جو ہے ان کو گلے سے لگایا اور فرمایا وحق نفس محمد بیدی لو ان البحار اصبحت مدارا والاشجار اقلاما واهل السماوات والارض کتابا لعجزوا عن فضلكما وعن وصف اجركما، اے
اے جو ہے علی اور اے ابو بکر، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر سارے دریا روشنائی ہو جائے اور سارے درخت قلم بن جائیں اور زمین و آسمان والے لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو جو مقام دیا ہے، جو فضیلتیں دی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان ہے۔ حضرت علی کی شہادت کا مختصر سا جو ہے واقعہ پیش کروں، باتیں کافی ہو گئی ہیں۔ بہرکیف حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس سے پہلے میں نے جو ہے بیچ میں جو قیامت کی نشانیاں بیان کی ہے لاک ڈاؤن میں، رمضان شریف سے پہلے، اس میں خارجیوں کا بہت تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ ان خارجیوں سے، یہ خارجی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت علی پر شرک کا فتویٰ لگایا، اور یہ سب حضرت علی کے لشکر میں تھے، اور انہوں نے جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ ان دونوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جب صحابہ کرام کو جج کی حیثیت سے مقرر کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ علی جو ہے وہ مشرک ہو گئے، انہوں نے اللہ کے علاوہ جو ہے انسانوں کو جج بنایا ہے، اس کے حکم کو مانا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم ماننے لگے۔ حضرت علی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جو ہے بھیجا، ان کو سمجھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو سمجھایا، اللہ کے بندو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تم میاں بیوی کے درمیان اگر بہت زیادہ دوری دیکھو کہ میاں بیوی بہت دور ہو گئے ہیں، اب ان میں صلح کی کوئی آپسی کوشش نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر لڑکی والوں میں سے ایک پنچ، لڑکی والوں میں سے ایک وڈیل، لڑکے والوں میں سے ایک وڈیل کھڑا ہو، اور ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، دونوں خالی سمادھان کی کوشش کرے، اللہ دونوں کے دلوں کو ملا دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اے لوگو، جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو پھر صلح کے لیے جج مقرر کرنا، پنچ مقرر کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان جب نا اتفاقی ہو جائے تو اگر صلح کے لیے جج مقرر کیا جائے تو یہ شرک نہیں ہے۔ ان میں سے ہزاروں کو سمجھ میں آ گیا، مگر پھر بھی 4000 لوگ ایسے تھے جو نہیں مانے، اور انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا تھا، علی ان قریب تم جماعت مارقین سے جنگ کرو گے، اس لشکر کا سردار وہ شخص ہوگا جس کے سر اور کندھے کے درمیان عورتوں کی پستان کی طرح گوشت ابھرا ہوا ہوگا، جس پر بال ہوں گے، اس شخص کو ذو الثدیہ کہا جائے گا۔ یہ نہاوین کے علاقے میں یہ لوگ جو ہے آباد ہو گئے، اور وہیں انہوں نے اس کو اپنا مرکز بنایا۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب چلے اور نہروان کے مقام پر یہ گھمسان کی لڑائی ہوئی، جب حضرت علی چلے تھے تب ایک پادری نے راستے میں روکنے کی کوشش کی تھی، کہا مسلمانوں کے سردار ابھی آپ کے لیے وقت اچھا نہیں ہے، ستارہ ایسا بتاتا ہے کہ ابھی آپ اگر لڑائی کرو گے تو جس کی وجہ سے آپ کو شکست ہو جائے گی۔ فرمایا اچھا تو آسمانوں کی خبر رکھتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے یہ بتا ابھی فلاں ستارہ کس منزل پر ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے پہلی مرتبہ اس کا نام سنا ہے۔ کہا یہ ستارہ کس مقام پر ہے؟ کہا میں نے پہلی مرتبہ نام سنا ہے۔ کہا تجھے آسمانوں کی تو کچھ خبر نہیں ہے، تجھے زمین کی خبر ہے؟ کہا ہاں زمین کی بھی خبر رکھتا ہوں۔ کہا تیرے پیر کے نیچے کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ مجھے خبر نہیں ہے۔ کہا تو کہتا ہے میں زمین کی خبر رکھتا ہوں، تیرے پیر کے نیچے کیا ہے اگر تم مجھے پوچھے تو بتاؤں؟ کہا تم نبی ہو؟ کہا نہیں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں، ان کا داماد ہوں۔ کہا میرے پیر کے نیچے کیا ہے؟ کہا تیرے پیر کے نیچے تو کھدائی کر، وہاں پر جو ہے ایک خزانہ دفن ہے، اس میں اتنے اتنے دینار ہیں، جب اس نے کھدائی کی تو خزانہ وہاں سے نکلا۔ وہ کہتا ہے ارے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہا مجھے میرے نبی نے بتایا تھا۔ علی جب تم خارجیوں سے جنگ کرنے کے لیے جاؤ گے، ایک پادری تمہیں راستے میں روکے گا، علی اس سے روکنا مت،
اور جو ہے اس کے پیروں کے نیچے یہ خزانہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا سن لے، تو نے کہا کہ ستارہ میرے حق میں نہیں ہے، میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا علی تم خارجیوں سے جنگ کرو گے تو ان میں پورے جو ہے 4000 میں سے 10 سے زیادہ لوگ بچ نہیں سکیں گے، اور تمہاری لشکر میں 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے۔ حضرت مولا کائنات کی بات سن کر کے وہ جو ہے پادری اسلام لے آیا۔ بہر کے حضرت علی نے ان خارجیوں سے جنگ کی اور ان میں 4000 میں سے 3990 آدمی مارے گئے، اور صرف جو ہے 10 یہ خارجی جان بچا کر بھاگ نکلے، اور مولا کائنات کے لشکر میں سے صرف 9 آدمیوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ بہرکیف اب اس کے بعد حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے لشکر پر نظر ڈالی اور فرمایا کون ہے جو کوفہ میں جا کر کے ہمارے لشکر کی فتح کی خبر دے۔ عبد الرحمن ابن ملجم آگے بڑھا، کہتا ہے کہ میں جاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہاں تمہیں ہی جانا ہے، اور تمہیں اپنا مطلب بھی پورا کرنا ہے، تمہارے بارے ہی میں مجھے بتایا گیا ہے۔ بہرکیف اب وہ عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ میں خبر دینے کے لیے پہنچا۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ مصری تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کرنے کے لیے مصری لوگ آئے تھے، اس میں یہ بھی شامل تھا۔ بعد میں توبہ کر کے حضرت علی کے لشکر میں آ گیا تھا، اور آج یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ اندر سے جو ہے یوں تو خارجیوں سے ملا ہوا تھا، پھر اس میں سے توبہ کر کے اس میں آ گیا۔ تو ابن ملجم یہ جب خبر دینے کے لیے کوفہ پہنچا تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک گھر سے دھیمی آواز میں گانے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ سن کر کے وہ رک گیا اور اس نے آواز دی، اے لوگو یہ دب بجانا، یہ گانا گانا یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس میں سے ایک عورت جو باہر نکلی، اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے یہ بالکل پاگل جیسا ہو گیا، اور اس سے پوچھتا ہے، یہ عورت تھی قطامہ خارجیہ، اس سے پوچھتا ہے اے میں انتے ام ذات بالین، تم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ؟ قطامہ کہتی ہے میں غیر شادی شدہ ہوں۔ عبد الرحمن ابن ملجم پوچھتا ہے کس قبیلے سے ہو؟ تو قطامہ نے بتایا قبیلے بنو تمیم الرباب سے ہوں۔ قبیلے بنو تمیم رباب یہ خارجیوں کا قبیلہ تھا۔ پھر عبد الرحمن ابن ملجم کہتا ہے شادی کرنا چاہتی ہو؟ قطامہ نے کہا کرنا تو چاہتی ہوں مگر میرا مہر بڑا سخت ہے۔ وہ کہتا ہے کیا ہے؟ کہا 3000 درہم مہر ہے، ایک خوبصورت کنیز دینی پڑے گی اور علی کا قتل کرنا پڑے گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کہتا ہے 2 باتیں تو ممکن ہے، پوسیبل ہے، میں 3000 درہم بھی دے دوں، خوبصورت کنیز بھی دے دوں، مگر علی کا قتل کیسے کروں؟ وہ کہتی ہے میں دونوں باتیں چھوڑ سکتی ہوں مگر علی کا قتل تمہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ابھی جو ہے اس لشکر میں میرے خاندان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں علی کا سر لے کر کے رہوں گی۔ دل میں سوچتا ہے کہ بس ایک وار کروں گا، کہتا ہے میں تیری یہ بات تو قبول کرتا ہوں مگر ایک وار کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ قطامہ خارجیہ کہتی ہے ٹھیک ہے تیری تلوار لا۔ اس نے تلوار دیا، اس نے پوری تلوار کو زہر میں بجھایا، اس کے بعد کہا ایک وار سے وار کرنا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے 2 ساتھی اور ملا دیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے اذان کہی۔ اذان کہہ کر کے بھی تھوڑا آگے بڑھے تو ابن ملجم کا ایک ساتھی جو ہے اس نے وار کیا، وہ وار کھا لے گیا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے، وہاں سنت شروع کی، وہاں دوسرا وار ہوا، وہ بھی کھا لے گیا۔ محراب میں ابن ملجم چھپا ہوا تھا، اور اس نے جو ہے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سر پر وار کیا، چونکہ زہر میں تلوار بجھی ہوئی تھی اس وجہ سے، اور آپ کو یہ وہاں پر لگی جہاں آپ کو جنگ احد میں یہ جو ہے تلوار سر پر لگی تھی۔ اللہ اکبر! اس سے حضرت علی کافی زخمی ہوئے اور اسی سے آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وقت کچھ زیادہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا کائنات کی محبت عطا فرمائے۔ اور ہمارے انجمن فیضان ابو حنیفہ کے نوجوانوں نے، اور ان کا ایک گروپ چلتا ہے درود شریف گروپ ماشاءاللہ، تو انہوں نے 21 لاکھ درود شریف حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ الزہرا، عائشہ صدیقہ، تمام اصحاب بدر، شہدائے بدر، ان تمام کی بارگاہ میں پیش کرنے کو کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 21 لاکھ درود شریف کا ثواب بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام خلفائے راشدین اور مولا کائنات ان تمام کی بارگاہ میں ہم نذر کرتے ہیں، اے اللہ
ان تمام کے درجات کو بلند فرما اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، جو لوگ بھی ابھی آن لائن سنتے ہیں، ابھی 2 منٹ کے بعد انجمن فیضان ابو حنیفہ کے نوجوانوں کی جانب سے ختم قاصدیہ شریف اسی جو ہے مکسلر پر شروع ہوگا. ہمارے مولانا حافظ سبط نذار صاحب ختم قاصدیہ شریف جو ہے پڑھائیں گے، تو آپ اس میں بھی شریک ہوں. 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.